بسم الله الرحمن بسم الله رحمة من ربك
رب السماوات وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ما شاء الله سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے کتاب روشن کی، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت و رات میں نازل کیا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے بے شک وہی بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے، جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی ARYQ-TV نے لیلۃ البرات، شب برات کے موقع پر، نجات کی رات کے موقع پر ایک خوبصورت روحانی عرفانی محفل سجائی ہے، جس میں الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کی قاری نعمان نعیمی نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات 1 تا 8ویں آیت تک، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک الحمدللہ آپ نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور میں نے ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔ یہ مبارک رات ہے، اور اس مبارک رات کو پانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کا ارمان ہوگا، خواہش ہوگی۔ آج سے اس لمحے سے پہلے، اس لمحے موجود سے قبل، نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ تمنا کی ہوگی کہ اللہ رب کریم ہمیں
شب برات نصیب فرمائے اور اس رات میں ہم اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کریں۔ لیکن آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں میں ہمیں شامل کیا کہ جنہیں یہ شب نصیب ہو رہی ہے۔ ARYQ-TV نے الحمدللہ اپنی گزشتہ روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس محفل میں خصوصی طور پر تلاوت کلام مجید، نعت رسول مقبول، بیان، دعا اور خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ سب شامل بھی ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی اس میں شامل ہو سکیں گے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی اور آج کی رات کے حوالے سے شعبان کے نصف شعبان کی جو دعا ہے وہ دعا پیش کی جائے گی، خصوصی دعا ہوگی۔ اور میں بطور خاص اپنے انتہائی مشفق و مہربان عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جو کہ اس مسجد کے مسجد حاضہ امام و خطیب بھی ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس مسجد حاضہ میں جامع مسجد عیدگاہ جامع کلات کراچی سے ماشاءاللہ یہ محفل جاری و ساری ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ آپ دعا بھی فرمائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے۔ آپ کے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین اور استاذ العلماء، ایک ایسی ذی علم شخصیت، ایک ایسی الحمدللہ عہد حاضر میں شخصیت جن پر ہمیں بجا طور پر فخر ہے، حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قاری نعمان نعیمی صاحب کو آپ نے سنا ماشاءاللہ، اور محمد عمران سہروردی حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے سناخہ تشریف فرما ہے، جو انشاءاللہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی رات کی بابت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں۔ آج کی محفل ایک ایسی محفل ہے جس میں علماء مفتیان دین موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حامیم کا کیا مطلب ہے، اور جو قسم کھائی گئی ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب کی جو قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہے، پھر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے، کیا یہ وہی رات ہے یا یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ذکر ہوا قرآن میں، کیا اس کی طرف اشارہ ہے، یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی طرف اشارہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ علماء دین تشریف فرما ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں آپ کی اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ یہ محفل ایسی محفل ہے، یہ جگہ ایسی محفل ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ذکر و اذکار کی محفل سجی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتیں پوری دنیا تک جائیں اور آپ کے جذبات پوری دنیا تک جائیں۔ جو اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ بڑی نصیبوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی ہے۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا۔ کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے محمد عمران سہروردی، ملک ممتاز و معروف سناخہ، اور اس موقع پر میں سید نوید الحسن زیدی صاحب جو کہ ہمارے ہیڈ آف QTV ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی سپرویژن میں، اور ARYQ-TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب عالمی شہرت یافتہ سناخہ کی موجودگی میں الحمدللہ یہ محفل آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ محمد عمران سہروردی، بسم اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا، یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا مل کر
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کرتے ہیں، بلند آواز سے میرے ساتھ ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا۔ گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا مساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا مساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، محتاج تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، گیر گیر میں اجالا
سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی بغیر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی اپنے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد عمران سہروردی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت نظر کر رہے تھے۔ بہت تیزی سے وقت مغرب کی جانب جا رہا ہے اور وہ نماز کی جس کے بعد انشاءاللہ یہ سارے سلسلے ہوں گے۔ میں قبلہ مفتی محمد عامر صاحب سے گزارش کروں گا، اسے بھی فرمائیے گا کہ جس طرح کی تلاوت ہوئی سورہ دخان کی، اس حوالے سے بتائیے گا کہ حامیم سے تو مراد ظاہر ہے وہ حروف مقطعات ہے، پھر کتاب روشن کی قسم کھائی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آج ہی کی شب سے اس کو مراد لیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی آپ کا، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ رئیس بھائی، یہ جو قرآن پاک کی سورہ حامیم کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، بالکل۔ اس میں اگرچہ کہ ایک قول یہ موجود ہے کہ یہ شب برات کے لیے ہے، لیکن جمہور کا قول، مضبوط قول یہی ہے کہ یہ شب قدر کے لیے ہے۔ اچھا، قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا، بے شک بے ایک شک قول موجود ہے۔ بے شک۔ باقی جہاں تک بات ہے شب برات کی، تو دیکھیں ایک بات تو یہ اصول یاد رکھیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بے شک بندہ مومن کی پوری زندگی، اللہ، شب قدر ہو یا شب برات، 14 شعبان ہو یا 15 شعبان، کیا بات، رجب ہو یا شعبان، کیا بات، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے مختص ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان لہٰذا عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے یہ کہ امکان ہے کہ بعض ائمہ نے، بعض علماء نے یہ رائے دی کہ ممکن ہے کہ یہ شب برات ہو، یہ آیت شب برات کے لیے نازل ہو، تو پھر اس امکان پر بھی ہم امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، بندہ امید ہی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا، رحم فرما دے گا، فضل فرما دے گا، بخش دے گا۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت کے فضل کی امید ہم سال بھر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے 15 شعبان، نصف شعبان میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی، کرم کی، بخشش و مغفرت کی امید اسی طرح قائم و دائم رکھتے ہیں۔ کیا بات، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ امت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا۔ حضرت شیخ عبدالحق موتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت فی السنہ میں لکھتے ہیں کہ امت کا یہ معمول رہا ہے کہ ایک طبقہ شروع سے اس رات کے اندر شیرنی تقسیم کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ معمول رہا ہے۔
حضرت علی کا معمول کتابوں میں ملتا ہے، حضرت امام حسن کا معمول کتابوں میں ملتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، اس طرح دیگر بزرگوں کے بھی معمولات ملتے ہیں۔ کوئی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے عبادت کیا کرتے تھے، کسی کا معمول یہ تھا کہ وہ تلاوت کرتے تھے، کسی کا معمول نوافل کا تھا۔ تو یہ بزرگوں کا ویسے بھی معمول رہا ہے کہ وہ عام دنوں میں بالعموم اور ایسی راتوں کے اندر بالخصوص عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کی رات جو یہ محفل سجائی گئی، جو ARYQ TV کے ذریعے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا گیا، اور ہمارے یہاں پہ جو ایک رواج ہے قبلہ مفتی صاحب نوافل کا اہتمام فرماتے ہیں، یقیناً نفل پڑھنا اللہ کے تقرب کا باعث ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا اور سجدہ کرنا بندہ مومن کی معراج ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سب سعادت ہے۔ سب کیا بات، چونکہ وہ استاذ العلماء ہیں علامہ مفتی محمد عامر صاحب، تو ایک لاجیکل بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے۔ اور ایک بہت مبارک رات جس میں ہم موجود ہیں الحمدللہ، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ممتاز و معروف سناخہ ملک پاکستان کے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں، جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں کہ استغاثے کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا رکھ لیجیے آل کا صدقہ، لاج رکھ لیجیے آل کا صدقہ، اپنے پیارے بلال کا صدقہ، اپنے پیارے بلال کا صدقہ، ہو
اور غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، تیری جانب ہی بالیدی دیکھا، تیری امت تجھی پہ اترائی، تیری امت تجھی پہ اترائی، سیدی یا حبیبی مولائی، اور آپ کو یاد کر لیا میں نے، آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، ہر امتی کے لب پر یہی صدا ہے، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی۔ قمر الدین قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم، جامع مسجد عیدگاہ جامع کلات کے خطیب و امام اور عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے میں بھی سوال کروں گا، اور آپ کے لیے بھی اوپن یہ سیشن ہے، آپ بھی اپنے سوالات انشاءاللہ میرے اس سوال اور جواب کے بعد آپ شامل کر سکیں گے۔ میں مجھ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں جیسے دیگر راتیں ہیں ویسے ہی آج کی رات بھی ہے، تو آپ کے کلمات سن کر نہ جانے کتنے لوگ مساجد کا رخ کریں گے، نہ جانے کتنے لوگ عبادات کی طرف راغب ہوں گے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے رئیس بھائی، آج کی جو شب براءت، آج کی رات میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو تمام عالم اسلام کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی یہ رات بہت مبارک ہو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات عام راتوں جیسی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سارے دن ساری راتیں اللہ کی ہیں، بے شک ہے، لیکن وہی فرما رہا ہے نا کہ محبوب تمہارا رب ہی تخلیق فرماتا ہے، اور تمہارا رب ہی جسے چاہتا ہے اس سے منتخب فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کو کئی چیزوں سے منتخب فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسل بھیجے، پھر ان میں سے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی کو منتخب فرمایا، پھر ان میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مختار فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مساجد اللہ کی ہیں، لیکن مسجد اقصی، مسجد نبوی، پھر مسجد حرام اور مسجد طور سینا ان کا انتخاب فرمایا، پھر ان میں سے بھی مسجد حرام کو مختار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ کو منتخب فرمایا، ان میں سے آپ دیکھیں 4 کا انتخاب ہوا، 4 میں سے جو سب سے افضل قرار دیے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے دن ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو،
کچھ راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اب یہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری باتیں اور ایک اعتدال والے انداز میں ارشاد فرمائی کہ لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد ایک قول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ یہ رات جو ہے، اس رات سے مراد شب براءت ہے، شب براءت، اس سے لیلۃ مبارکہ کہا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ، ہر حکمت والے کام کو اس میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک آپ کو بہقی میں مل جائے گی، یہ حدیث پاک آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی، یہ حدیث پاک آپ کو جو ہے ترمذی میں مل جائے گی، تمام کتب احادیث میں یہ روایات آپ کو مل جائیں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات عبادتیں فرمائی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس رات میں کیوں اتنی عبادت فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس سے لوگ عام طور پر غافل ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ہر مانگنے والے کو، کوئی استغفار کر رہا ہوتا ہے، کوئی رزق چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کے حاضر ہو رہا ہوتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بندہ مومن اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں تک مغفرت کا سوال ہے، اللہ رب العالمین اس رات میں اتنی کثیر تعداد میں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر نہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو گننا ممکن تھا، اور نہ ہی اس رات میں کتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے گننا ممکن نہیں ہے۔ کیا بات۔ اچھا، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ آپ کے لیے اوپن سیشن ہے، ایک سوال ہم چاہیں گے آپ کی جانب سے آ جائے تو قبلہ مفتی محمد عامر صاحب اس کا جواب دے دیں آج کی اس رات کے حوالے سے، جو صاحب کرنا چاہیں۔ جی بسم اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ کہ آج رات میں قبرستان جانے کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ مفتی صاحب فرمائیے۔ مفتی صاحب نے جو روایت ابھی پیش کی تھی دہلوی شریف کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ یہ بات درست ہے کہ سنداً یہ روایت تھوڑی کمزور ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس امت کو حضور علیہ السلام سے ایک عمل مل جائے، اگرچہ کہ وہ کمزور ہے لیکن قبرستان بھر جاتے ہیں کہ آقا نے ایسا کیا ہوگا۔ آپ محبت دیکھو قوم کی، سبحان اللہ، سبحان، کہ کس طرح امت جو ہے وہ نبی کے ایک ایسے فرمان پہ کہ جس کی ابھی سند جو ہے وہ کچھ کمزور ہے، تو اگر ایسا فرمان مل جائے اس قوم کو کہ جس کی سند میں کوئی سکم نہ ہو، واہ واہ، حضرت عمر والی روایت مل جائے کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان، مال اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو اس قوم کا حضور سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو بلا شبہ یہ لوگوں کی محبت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک قول کی نسبت کی گئی، انہوں نے اپنایا، اور انشاءاللہ اس کا ثواب۔ ویسے بھی قبرستان جانے کا حضور نے مطلق حکم دیا ہے کہ قبرستان جایا کرو کہ وہاں پر موت کی یاد سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، غفلت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ مفتی صاحب نے مختصر اور جامع الفاظ میں آج کی رات قبرستان جانے کے حوالے سے بہت عمدہ کلمات۔ میں چاہوں گا بزرگوار اپنا سوال چاہوں، مائک قریب کر لیں۔ میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ جی جی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تدفین کرنے کے لیے تو کافی ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، قبرستان میں پیر آ جاتے ہیں، کتنا سنبھالیں؟ والدہ کی قبر ہے میری تھوڑا آگے، پیچھے پیچھے بہت قبر پڑتی ہیں، تو لہٰذا میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ قبروں پہ پیر نہ جائے۔ اچھا، دوسرا سوال بھی کر دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اس کی قبر ذرا دھنس گئی تھی، تھوڑا نیچے ہو گئی تھی، کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ والدہ کے لیے قبرستان گئے قبر کے لیے تو جگہ نہیں ملی، تو قبر والے نے یہ کہا گورکن نے کہ اب آپ کریں ایسا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ ان کا بیٹا ہے اس میں قبر میں تدفین کر دیں۔
تو اب آیا ہم کو رہنمائی ٹھیک دی ہے جائے ٹھیک ہے، بہت کہ شکریہ، کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ چونکہ وقت بہت محدود ہے تو آپ سوالات کریں، واقعات انشاءاللہ بعد میں سنیں گے۔ جی مفتی صاحب جواب۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا اب اس کی لوجک کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طریقے سے تم لیٹے ہوئے ہو اور تمہارے اوپر سے کوئی گزر رہا ہو، تکلیف ہوتی ہے نا، جنجلاہٹ محسوس ہوتی ہے نا۔ کوئی یوں سمجھ لیں کہ ذی شعور آدمی لیٹا ہوا ہے، اوپر سے کوئی گزر رہا ہے یا اوپر کوئی بیٹھ جائے، وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا قبروں پر پاؤں رکھنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، ہمارے یہاں عوام الناس بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں بھی رکھتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ صاحب قبرستانوں میں تو ڈس آرڈر میں بنی ہوئی قبریں ایسی ہیں کہ بالکل اس میں کوئی جگہ بھی نہیں رہا۔ اچھا اب میں عرض کرتا ہوں منع کیا گیا ہے، یہ تو اب اختیاری بات ہے نا کہ منع ہے، حکم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات قبرستان میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بندہ قبرستان میں داخل ہونا تو قبروں سے بچ بچا کر چلے، جو روڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اسی پر چلے اور قبروں کی جانب سے نہ چلے۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی ہوتی، قبر سے قبر ملی ہوئی ہوتی ہے، تو جہاں پر ہے وہاں مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمانے والا ہے۔ میرے بزرگ نے جو بات فرمائی کہ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نمازی بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب ایک مردہ قبر میں دفن کر دیا گیا تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسے زمین کے سپرد کر دیا نا، سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سونپ دیا، ہم نے سپرد خاک کر دیا نا۔ اچھا اب یہ عالم برزخ ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے، اور ہمارے درمیان اور اس کے درمیان پردہ ہے، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اب نہ کھول سکتے نہ کچھ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ قبر ڈھہ گئی تھی تو اسے بنا لینا چاہیے تھا، لیکن اب ان کے وائف کا انتقال ہوا، کوئی جگہ نہیں تھی تو کہیں اور دفنا دینا چاہیے تھا۔ وہاں جہاں پر پہلے سے قبر ہو وہاں دفنانا نہیں چاہیے، لیکن اب دفنا دیا ہے تو وہاں سے نکالا نہ جائے۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا کسی قبر ہے، جگہ خالی دفنا دیا، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں معلوم ہے تو وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور سوال ہمارے ناظرین میں سے جو موجود ہیں، حاضرین میں سے، ان کا میں چاہتا ہوں کوئی سوال شامل ہو جائے تاکہ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مفتیان اکرام صاحب سے سوال ہے کہ اکثر ہم نے حدیث سنی ہے کہ اس رات کو مرحومین جو ہیں ان کی روحیں دروازے پہ آ کے رک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ذرا خلاصہ فرما دیں کہ جو گھر تبدیل کر دیتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس لکھ کیا ہے؟ اچھا اس میں ایک چیز شامل میں کر دوں، مرحومین کی عید ہوتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرحوم آتے ہیں گھروں میں اور ان کی عید ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ مرحوم آتے ہیں اور عید ہوتی ہے مرحومین، یہ کہا جاتا ہے، معروف ہے۔ اچھا دیکھیں یہ مشہور بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت میں، حدیث میں، حتیٰ کہ کسی ضعیف قول میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جس محبت کے ساتھ زندہ لوگ مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو نتیجتاً عید سے کم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ اچھی توجیہ بیان کی آپ نے، بہت اچھی۔ لیکن کسی روایت میں آپ کہو کہ عید قرار دیا گیا تو مرحومین کے عید کا کانسیپٹ ہی نہیں آیا ہے کہ کوئی عید ہوتی ہے ان کی عید ملتے ہیں وہ، تو عید ہم مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً عید والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جس محبت کے ساتھ ایصال ثواب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، جس کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کرتے ہیں اس سے یقیناً مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ تو آتا ہے کہ جمعرات کو مرحومین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں اور پھر ملاحظہ کرتی ہیں کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر اچھے کام نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نیک توفیق دے۔ تو جمعرات کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، کسی اور شب کا، کسی خاص رات کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ اور روحوں کے آنے اور نہ جانے کا معاملہ نہ تو حدیث کے ذکر پر موقوف ہے، کیونکہ یہ روحوں کی دنیا ہے، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اعلیٰ علیین میں سب پرندوں کی صورت میں بھیج دیتا ہے، اور بعض ارواح کو اللہ رب العزت اس سے زیادہ بھی تصرف عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس تصرف کی وجہ سے
کسی وقت آ جائیں تو وہ ممکن ہے، لیکن تعین نہیں کی گئی ہے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے عرفہ کے نام سے بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ یاد کر 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 کے والد صاحب کو یہ پسند تھا، یہ پسند تھا، ڈشیں لگائی جاتی ہیں۔ بالکل، تو جب زندہ ہو نا والدین تب بھی کھلاؤ ان کو۔ میں یہ کہتا ہوں، کیا بات، یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر انتقال گئے تو آپ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن جن کے والدین زندہ ہے تو زندگی میں بھی تو خدمت کرو، تو اس کا ثواب ملے گا۔ بہت اچھی، مفتی صاحب نے آج کے دور میں اتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن جب مفتی صاحب اور ایسے علماء حضرات موجود ہوں تو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور ہم سوال لے لیتے ہیں اور قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ سوال جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے، مائک قریب کر لیں۔ مغرب کے ٹائم جماعت ہو چکی تھی، اس کے بعد میں مسجد میں گیا، میں پلر کی آڑ مائک قریب کریں حضرت، مائک ذرا سا قریب کر لیں، بڑی عنایت ہوگی۔ اب بولیں۔ پلر کی آڑ میں نماز پڑھنے لگا، دوسرے آدمی کہہ رہے تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر میں تھوڑا ترچا ہو گیا، پھر بھی کہہ رہے تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس کا جواب دو۔ اچھا، ان کی ناراضگی بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور میں آیا ہوں تو میں نے پلر کی آڑ میں نماز پڑھی ہے، تو کسی نے کہا نماز نہیں ہوئی۔ اب کس نے کہا یہ نہیں پتا، انہوں نے غلط کہا، بلکہ جماعت ہونے کے بعد اگر کوئی آئے نا تو وہ سترے کی آڑ میں ہی نماز پڑھے یا پلر کی آڑ میں پڑھے، تاکہ فرائض کے بعد جو فارغ ہوتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ سے جس نے کہا ہے تو وہ صحیح نہیں کہا۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، سوالات ہمارے پاس، اور ایک سوال اور ہے، اور یقیناً آپ میں سے، اچھا میں کیے دیتا ہوں سوال، چونکہ ظاہر ہے ہمارے حاضرین موجود ہیں اور اس وقت سب اپنی تسبیحات میں موجود ہیں۔ کیا فرمائیے گا، پیغام دے دیجیے آج کی رات کا کیا پیغام ہے، تاکہ یہ پیغام لے کر یہ حضرات بھی اپنے گھروں کو جائیں، اور ناظرین جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ARYQ TV کے ذریعے اس پروگرام، اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی پیغام آپ کا لیں۔ دیکھیں، میں آج کی رات کے حوالے سے عرض کروں گا، سب سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ رات مبارک ہے، اور مبارک کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماء مبارکہ، پانی کو بھی مبارک فرمایا، واہ واہ واہ، اور یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ بے شک، مبارک شجرۃ من شجرۃ زیتونۃ مبارکہ، زیتون کے درخت کو بھی مبارک کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ وجعلنی مبارکہ، اس نے مجھے مبارک پیدا فرمایا، اینما کنت، میں کہیں پر بھی ہوں مبارک ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے للذی ببکۃ مبارکہ، حرم پاک مکہ مکرمہ بھی مبارک ہے۔ اچھا، مبارک کیوں ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس کی برکتیں بھی بے شمار ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اللہ کے عذاب سے معمون ہو گیا، تکالیف سے معمون ہو گیا۔ تو کہنے دیجئے کہ جس نے اس رات کو پا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انشاء جہنم سے بھی آزادی عطا فرمائے گا، اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا، اپنی ناراضگی سے بھی دور فرما دے گا، اور انشاءاللہ روز قیامت اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں اتنا کہوں گا قبلہ رئیس بھائی، اور مفتی صاحب بھی کچھ کلمات فرمائیں گے، کہ آج کی رات میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا کہ سب کی بخشش ہوتی ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک کے خطاب میں بھی کہا، لیکن سوائے چند بدقسمتوں کے جو والدین کا نافرمان ہے، چغل خور ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، باوجود بخشش کے پروانے تقسیم ہونے کے جب تک یہ توبہ نہ کریں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے بھی توبہ کر لیجئے، اپنے والدین کو، عزیز و قارب کو راضی کر لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک کس کس انداز میں قرآن کریم میں آیا، مجھے وہ مبارک بھی یاد آ گیا کہ جس میں حضرت معبد نے، سرکار علیہ السلام نے جب ہجرت کا سفر اختیار فرمایا اور حضرت معبد کے ہاں پہنچے تو انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ محمد عزیر عزیزی
اور دانیال شیخ موجود ہیں. اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے, اللہ کو پکارنے کی رات ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے, اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر استغفار کرنے کی رات ہے, اور آج اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کی رات ہے. آئیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے ہوئے حمد رب جلیل کی طرف بڑھتے ہیں. بسم سبحان اللہ. اللہ. سے جب بڑھ
عطا کا ساتھ شب توبہ شب توبہ اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے یعنی ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔